بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں کہ نماز سے متعلق بات چل رہی تھی، پھر نماز سے متعلق جو مسجد ہے اس کے متعلق تھوڑی بہت احادیث آپ کے سامنے ذکر کی، تو یہ ترتیب سے چل رہا ہے اس نماز کے بعد، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تقریباً 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جہاں پر نماز کا، زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وغیرہ وغیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی، اے ایمان والو اس دن سے پہلے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دو جس دن میں نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارش ہوگی۔ تو یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ نماز کا اور زکوٰۃ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطے کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ اسلامی حکومت کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ تو مرتد ہو گئے ہیں زکوٰۃ کا حکومت کو دینے سے انکار کرنے کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یہ بات درست ہے بالکل، پھر انہوں نے جہاد کیا ان کے خلاف۔ چنانچہ زکوٰۃ کے 3 فائدے ہیں اور 3 فرق ہیں نماز کے ساتھ۔ نماز جس طرح بدنی عبادت ہے کہ بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے اور قیام، رکوع، سجود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نیاز مندی جو ہے نا ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بدنی اعتبار سے عبادت کر رہا ہے، محسوس ہو رہا تھا۔ زکوٰۃ کے اندر یہ پہلو ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی دولت، مال، بڑی نعمت ہے، اس کو جو ہے وہ عارضی سمجھتا ہے اور اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور خزانہ سمجھتا ہے اور اس کو پھر راہ خدا میں صرف کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے حالات یا اس کا دل، اس کی خواہشات سمیٹنے کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس میں حکم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز ضروری ہے تمہارے اوپر، اسی طرح مال کے اندر سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو وہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ مالی اعتبار سے عبادت کرتا ہے، مال کو راہ خدا میں مستحقین تک پہنچا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے وہ مال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے، جس طرح ہم نماز کے لیے جان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلا فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ اس کا یہ فائدہ ہے کہ امیر لوگوں کے اوپر جب فرض کر دی گئی ہے، وہ صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، مالدار لوگوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، تو زکوٰۃ کے اندر ایک اہم پہلو اور باب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے خلق خدا کہ جو غریب لوگ ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، تو مالی اعتبار سے ان کو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے نا وہ اخلاقیات کا اہم پہلو ہے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ جو ہے وہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، جس طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اس طرح مال کے اندر بھی کچھ زہریلے گندے اثرات ہوتے ہیں، اس کی تطہیر اور تزکیہ کا جو ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر سے جو زہریلے اور یہ جتنے بھی اثرات اور مادیات ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے فرق ہیں زکوٰۃ اور نماز کے درمیان میں۔ تو اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے زکوٰۃ کا اور نماز کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے، انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز کے پابند ہیں اور صاحب حیثیت مالدار ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ رجب کے مہینے میں یا شعبان میں یا رمضان میں آپ لوگوں کی روٹین ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، لیکن ہماری جو حدیث کے اعتبار سے ترتیب ہے
وہ اس اعتبار سے ہے کہ پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ وغیرہ اس ترتیب سے چل رہی ہے۔ ارکان اسلام کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے احادیث چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔